تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 132 سے 135 4 آیتیں. آیت نمبر 132. They said to Musa, انہوں نے موسیٰ سے علیہ السلام سے کہا, whatever ayat you may bring to us to work therewith your sorcery on us, we shall never believe in you. کہ جاؤ جو بھی تم لے آؤ, اللہ کی کوئی بھی آیتیں لے آؤ, نشانیاں لے آؤ ہمارے لیے, اور اس سے تم ہم پہ جادو بھی کرو, لیکن ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 133. So we sent on them the tufan, the locust, the qummal, the frogs and the blood as a succession of manifest signs. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر بھیجا ان کے اوپر طوفان, ٹڈی دل, اور پھر وہ قمل یعنی کہ وہی کھٹمل یا جوئیں, اور مینڈک, اور پھر وہ پانی جو سارا خون بن گیا, ایک نشانی کے بعد دوسری. Yet they remained arrogant and they were of those people who were criminals. اور وہ اپنے گھمنڈ اور غرور میں چکنا چور رہے, اور وہ لوگ ان لوگوں میں سے وہ جو تھے جو گنہگار مجرمین لوگ تھے. آیت نمبر 134. And when the punishment struck them, they said, O Musa, invoke your Lord for us because of his promise to you. تو جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا اور ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے, او موسیٰ اپنے رب کو پکارو کیونکہ اس نے جو تم سے عہد کیا ہے. If you remove the punishment from us, we indeed shall believe in you and we shall let the children of Israel go with you. تو اگر یہ عذاب تم ہم سے ہٹا دو تو ہم تم پہ بلیو بھی کر لیں گے, ایمان لے آئیں گے, اور ہم بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے. آیت نمبر 135. But when we removed the punishment from them for a fixed term which they had to reach, behold, they broke their word. لیکن جب ہم نے ان پہ سے عذاب کو ہٹایا ایک وقت معین تک کے لیے, جو کہ ان کو اس چیز وہاں تک ان کو پہنچنا ہے, یعنی کہ وہ کرنا ہے وہ چیز, تو لیکن دیکھو ان لوگوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا. Allah punishes the people of Fir'aun because of their rebellion. ان لوگوں کی بار بار کی بغاوت, اس کی وجہ سے اللہ جو بھی فرعون کی پوری قوم کو اللہ نے بہت ہی عذاب دیا. Allah describes the rebellion, tyranny, defiance of the truth and insistence on falsehood of the people of Fir'aun. اللہ یہاں پر جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ جیسے وہ لوگ کتنے ڈھیٹ اور باغی تھے, کتنے ظالم اور حق بات کو جھٹلانے والے اور جھوٹ کے اوپر برابر ڈیرا لگا کے بیٹھنے والے, یہ تھے وہ فرعون کے لوگ. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. They said to Musa, whatever ayat you may bring to us to work therewith to your sorcery on us, we shall never believe in you. تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم کوئی بھی آیت لے کر آؤ, اس سے ہم پر جادو کرو, لیکن ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے, تم پہ ایمان نہیں لائیں گے. They said, whatever miracle, proof, evidence you bring us, چاہے کوئی بھی معجزات, کوئی بھی ثبوت, آیتیں, نشانیاں تم لے آؤ, we will neither accept it from you nor believe in you or what you came with. تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, ہم اس پہ ایمان بھی نہیں لائیں گے, اور جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو اس پر بھی. اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. So we sent on them the tufan, the locust, the qummal, the frogs and the blood as a succession of manifest signs. تو ہم نے پھر بھیجا ان کے اوپر طوفان, ٹڈی دل, اور وہی خون چوسنے والے جو بھی ہے کھٹمل اور جو بھی کیڑے, اور پھر مینڈک, اور خون جو پانی, ہر پانی میں خون بن گیا. تو یہ تمام نشانیاں, کھلی نشانیاں بالکل اللہ بھیجتا چلا گیا. Yet they remained arrogant, مگر وہ تو اپنے گھمنڈ میں چکنا چور تھے. And they were of those people who were criminals, اور وہ لوگ وہ تھے جو گنہگار لوگ, مجرم لوگ تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. So we sent on them طوفان. ابن عباس رضی اللہ عنہما commented, انہوں نے کہا, it was a heavy rain that ruined the produce and fruits. کتنی زوردار بارش ہوئی
کہ اس سے ان کا پورا کے پورا اناج فصل اور پھل میوے سب برباد ہو گئے. ہی از آلسو reported to have said that, اور انہوں نے یہ بھی کہا طوفان ریفرز ٹو ماس ڈیتھ, اور وہ طوفان ایسا تھا جس میں مطلب بہت ساری موتیں ہو رہی تھی. مجاہد said it is water that carries the plague everywhere, اور وہ پانی ہے جو ہر طرف جو پلیگ کو لے کے جاتا ہے. As for the locust, اور locust جو ہے ٹڈی دل, it is the well known insect which is permissible to eat, اور یہ locust جو ہے یہ عربی لوگ ہیں نا اس کو کھاتے بھی تھے. It is recorded in the two Sahihs, اور دونوں ہی صحیح میں یہ درج ہے کہ that Abu Yafur said that he asked Abdullah bin Abi Awfa about locust, کہ locust کے بارے میں انہوں نے پوچھا ان سے, تو he said we participated in 7 battles with the messenger of Allah. ہم نے 7 جنگیں لڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. And we used to eat locust, اور ہم locust کھاتے تھے. الشافعی Ahmad bin Hanbal and Ibn Majah rahimahullah recorded from Abdurrahman bin Zaid bin Aslam that his father narrated from Ibn Umar radiyallahu anhuma that the Prophet said کہ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے کہا أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. We were allowed 2 dead animals and 2 kinds of blood. Al-Hutu wal-Jaradu, fish and locust, wal-Kabidu wat-Tihal, kidney and spleen. یعنی ہم کو 2 ڈیڈ اینیمل اور 2 ہم کو بلڈ جو ہے وہ کھانے کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مچھلی اور ایک لوکسٹ, یعنی وہ مچھلی اور ٹڈی دل جو رہتے نا وہ جو اڑتے جو کھیتوں پہ آتے, اور دوسرا خون جو ہم کو کھانے کی اجازت ہے تو وہ ہے کڈنی یعنی گردہ, اور سپلین یعنی تلی. تو یہ ہم کو کھانے کی اجازت ہے, ناٹ بلڈ ایز اے بلڈ نہیں. ابن ابی ناجر narrated from Mujahid about Allah's statement فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ, so we sent on them the flood, the locust. تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر وہ سیلاب اور ٹڈی دل. eating the nails on their doors and leaving the wood, یعنی سوچو ان لوگ وہ جو ان کے دروازوں پہ جو بھی مطلب کیلے ویلے ٹھوکے ہوئے تھے وہ اس کو کھا جاتے تھے اور لکڑے کو چھوڑ دیتے تھے. As for the قمل, اور قمل جو ہے وہ کیا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما said that it is the grain bug, یعنی اناج کے لیے جو اناج کے اندر گھن ہو جاتا نا, جو ایسے چھوٹے چھوٹے باریک باریک کیڑے جو کھا جاتے پورے اناج کو پوکل کر دیتے. According to another view, small locusts that do not have wings, اور ایک چھوٹی ذات ہوتی ہے لوکس کی وہی ٹڈی دل, اور اس کے ونگز نہیں ہوتے, اس کے پر نہیں ہوتے. Similar was reported from Mujahid, Ikrimah and Qatada. ان سب نے بھی یہی کہا. الحسن and Sa'id bin Jubair رضی اللہ عنہما said that قمل are small black insects, کہ قمل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹ سے کیڑے ہیں اور وہ کالے ہیں, جو کہ جیسے گیہوں کے اندر یا چاول میں آ جائے تو وہ پورا اس کو کھا جاتے, پوکل کر دیتے کوئی بھی اناج میں. ابو جعفر بن جریر ریکارڈڈ that Sa'id bin Jubair said, انہوں نے کہا when Musa came to Pharaoh he demanded release the children of Israel to me, کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو میرے ساتھ. But Pharaoh did not comply, اس نے تو مانا نہیں. And Allah sent the طوفان, تو اللہ نے طوفان بھیجا. And that is a rain which continued until they feared that it was a form of torment. وہ بارش رکی نہیں رہی تھی. تو اب جب پہلے وہ نہیں ڈرے, جب رکی نہیں رہی تھی اور وہ بارش بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی, تب وہ ڈر گئے کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی عذاب ہے. They said to Musa, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا invoke your Lord to release us from this rain. دعا کرو اپنے رب سے کہ ہم کو اس بارش سے مطلب چھٹکارا دلائے. And we will believe in you and send the children of Israel with you. یہ ان کے جھوٹے وعدے کہ ہم تم پہ ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج بھی دیں گے. Musa invoked his Lord and he removed the affliction from them. موسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے, نبی تھے, انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ عذاب اللہ نے ہٹا دیا. However, they did not believe, لیکن ان لوگ نے ایمان نہیں لائے. Nor did they send the children of Israel with him, اور نہ ہی بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجا. In that year, اس سال,
Allah allowed the earth to grow various types of produce, fruits and grass for them as never before. यानी सोचो ये अल्लाह का ये तरीका है कि अगर बंदे ढिठाई पे उतर आए तो उनको पहले अजाब देगा, अजाब से नहीं सुधरे वही फिर से वापस हो गए, अजाब हट गया तो फिर अल्लाह उनको बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है, जाओ खूब खाओ पियो एंजॉय करो. तो यहां पर भी अल्लाह ने वो ही किया कि जमीन जो है उसको इजाजत दी कि वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस उगाए, यानी खूब अच्छी फसलें, फ्रूट्स और घास भी बहुत उगी जो पहले कभी नहीं उगी थी. दे सेड, तो उन्होंने ये सब देखने के बाद बोला दिस इज व्हाट वी होप्ड फॉर. हमने तो यही तमाम चीजों की हमको हमेशा उम्मीद रहती है, यानी हमको मालूम है ये ऐसा हमारे साथ ऐसा ही अच्छा ही होता है सब. उसके बाद अल्लाह ने उनके लिए भेजा टड्डी दल को. सो अल्लाह सेंड द लोकस्ट एंड द लोकस्ट स्टार्टेड टू फीड ऑन द ग्रास. वो सब कुछ उन लोग ने खाते चले गए. व्हेन दे सॉ द इफेक्ट द लोकस्ट हैड ऑन द ग्रास दे न्यू दैट नो वेजिटेशन वुड बी सेव्ड फ्रॉम डेवस्टेशन. यानी जब उन लोगों ने देखा बाप रे इन्होंने तो सब खा ही गए पूरा, तब उनको लगा कि अब कोई भी सब्जा नहीं बचेगा, यानी फ्रूट्स हो फसलें हो जो भी हो कुछ नहीं बचेगा. दे सेड, तब उन्होंने कहा ओ मूसा इनवोक योर लॉर्ड सो दैट ही विल रिमूव द लोकस्ट फ्रॉम अस. अपने रब से दुआ करो ओ मूसा कि ये लोकस्ट को हम पे से हटा दे, एंड वी विल बिलीव इन यू एंड रिलीज द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल टू यू. हम तुम पे ईमान भी लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे. मूसा इन्वोक्ड हिज लॉर्ड एंड ही रिमूव द लोकस्ट. उन्होंने फिर से दुआ की मूसा अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने लोकस्ट हटा दिया. स्टिल दे डिड नॉट बिलीव, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं लाया. एंड डिड नॉट सेंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल विद हिम, और बनी इसराइल को भी नहीं भेजा क्योंकि उनको लगा रहे ये तो एक ऐसी चीज थी हुई थी और चली गई, कुछ नहीं, कोई अजाब नहीं था, फिर हम क्यों करें ये. दे कलेक्टेड ग्रेन्स एंड केप्ट देम इन देयर होम्स. उन लोग ने अनाज को अपने घरों में जमा करके रखना शुरू कर दिया कि अब हमारे पास हमारे घर में अनाज है. दे सेड वी सेव्ड अवर क्रॉप्स, हमने तो अपने अनाज को बचा लिया है. हाउएवर अल्लाह सेंड द कुम्मल, तो अल्लाह ने अब कुम्मल भेजा, ग्रेन बग्स यानी अनाज को खा जाने वाले कीड़े. एंड वन ऑफ देम वुड टेक 10 bags ऑफ ग्रेन्स टू द मिल बट ओनली रीप देयर स्मॉल बैग्स ऑफ ग्रेन. यानी कि सोचो जब वो लेके जाते थे कि चक्की पे उनको आटा पिसाने के लिए तो 10 बैग लेके जाते थे, लेकिन वो 3 बैग बन जाती थी, छोटी वो भी, यानी कि इतने उसको पोकल कर दिए थे कि वो दाने भरे हुए थे ही नहीं, वो तो खा चुके उन लोग. दे सेड ओ मूसा आस्क योर लॉर्ड टू रिमूव द कुम्मल फ्रॉम अस एंड वी विल बिलीव इन यू एंड सेंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल विद यू. फिर उन्होंने फिर से कहा ओ मूसा अपने रब से दुआ करो कि ये कुम्मल को हटाए और हम ईमान भी लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे. यानी हर बार वो लोग झूठ ही बोल रहे थे. मूसा इन्वोक्ड हिज लॉर्ड एंड अल्लाह रिमूव द कुम्मल फ्रॉम देम. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने वो कुम्मल को उनसे हटा दिया. हाउएवर दे डिड नॉट सेंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल विद हिम, लेकिन उन लोगों ने नहीं भेजा बनी इसराइल को. वंस व्हेन ही वाज विद फिरौन, एक मर्तबा फिरौन के साथ मूसा अलैहिस्सलाम थे. मूसा हर्ड द साउंड ऑफ अ फ्रॉग, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मेंढक की आवाज सुने. एंड सेड टू फिरौन, फिर उन्होंने फिरौन से कहा What will you and your people suffer from this, the frogs? तुम अब क्या सब कहने, तुम क्या अब इसके साथ सहने वाले हो, भुगतने वाले हो, तुम भी और तुम्हारे लोग भी इस मेंढक की वजह से. फिरौन said, What can frogs do? फिरौन ने कहा यह मेंढक क्या कर लेंगे हमारा. Yet by the time that night arrived, जैसे ही रात आई, a person would be sitting in a crowd of frogs that reached up to his chin. यानी हर बंदे के आसपास बहुत सारे मेंढक थे जो उसके ठुड्डी तक आ गए थे, यानी पूरे बदन पे सब बंदे के मेंढक थे. एंड कुड नॉट ओपन हिज माउथ टू स्पीक विदाउट अ फ्रॉग जंपिंग इन इट. और वो लोग मुंह नहीं खोल सकते थे कि मुंह खोलेंगे कुछ भी बोलने के लिए, तो उन्हें वो बोल भी नहीं सक रहे थे कुछ, क्योंकि मुंह खोलेंगे बोलने के लिए तो उसमें मेंढक कुदी मार के अंदर चला जाएगा मुंह में. They said to Musa, invoke your Lord to remove these frogs from us. तो तब उन लोगों ने फिर से मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मेंढक को हटाओ और हम अपने रब से दुआ करो और इसको हटाओ. एंड वी विल बिलीव इन यू
and send the children of Israel with you. اور ہم تم پہ ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج بھی دیں گے. موسیٰ invoked his Lord, but they did not believe. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, وہ ہٹ گئے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لائے. Allah then sent blood that filled the rivers, wells, the water containers they had. پھر اللہ نے خون بھیجا جو کہ ندیوں میں, کنووں میں اور جو بھی ان کے پانی بھرے ہوئے برتن تھے ان سب میں. They complained to Pharaoh saying, we are inflicted with blood and do not have anything to drink. تو ان لوگوں نے پھر فرعون سے کہا کہ ہم تو پورا یہ ہر چیز خون ہی خون ہو گئی, ہم کیسے پیئیں کہ ہم کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے. He said Musa has bewitched you. تو اس نے فرعون نے بولا لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے کو نگاہ تم کو وہ بیوچ کر دیا, مطلب جیسے تم کو وہ میسمرائز کر دیا کہ تم کو خون دکھ رہا ہے. They said how could he do that? Whenever we look for water in our containers, we found that it has turned into blood. تو ان لوگ نے بولے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کر سکتے تھے, ہم اپنے گھر کے اپنے برتنوں کو دیکھ رہے تھے, اس کے اندر وہ بلڈ بن گئے. وہاں تو موسیٰ علیہ السلام جیسے آئے تو نہیں نا کچھ کرنے کے لیے. They came to Musa and said, پھر وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, invoke your Lord to save us from this blood. تو ان لوگوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم کو اس خون سے بچائے. And we will believe in you and send the children of Israel with you. اور ہم تم پہ ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے تمہارے ساتھ. Musa invoked his Lord and the blood stopped. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ بلڈ جو ہے وہ ہٹ گیا. But they did not believe nor send the children of Israel with him. انہوں نے کوئی ایمان نہیں لائے, یعنی کتنی بھی سزا بھوگتے, جو بندہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا پھر تو, اور نہ ہی بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجا. A similar account was attributed to Ibn Abbas, As-Suddi, Qatada and several others among the Salaf. اور اسی طرح کی بات مطلب ان لوگوں کے لیے بھی پرانے سلف میں بولی گئی تھی. Muhammad bin Ishaq bin Yasser said, the enemy of Allah Pharaoh went back defeated and humiliated. کہ اللہ کا دشمن جو ہے فرعون وہ لوٹا مطلب بہت ہی ہارا ہوا اور بہت بے عزت ہوا. آفٹر دا سورسررز بلیوڈ ان موسیٰ علیہ السلام, کہ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے تھے, اس کی کتنی بڑی بے عزتی ہوئی تھی لوگوں کے سامنے وہ بھی. He insisted on remaining in disbelief and persisted in wickedness. وہ ڈھٹائی سے جمع رہا کفر کے اوپر ہی, اور جو اس کے اندر برائی اور خرابی اور ٹیڑھا پن جو تھا وہ اس پر بھی جمع رہا. اللہ sent down the signs to him. تو اللہ نے یہ تمام ایسی عذاب کی نشانیاں بھیجا. And he and his people were first inflicted by famine. سب سے پہلے جو فیمین آیا یعنی وہ یہ لوگ کے اوپر آیا, فرعون اور اس کی قوم پہ. فیمین وہی یعنی مطلب ڈراؤٹ اور جیسے کال جو پڑتا ہے نا وہ قحط اردو میں. اللہ then sent the flood, the locust, the قمل, the frogs, then blood. پھر اللہ نے بھیجا ان کے اوپر طوفان, پھر ٹڈی دل, پھر وہ کیڑے باریک, پھر وہ میڈک اور اس کے بعد خون. As consecutive signs, ایک کے بعد ایک دوسری نشانیاں. When Allah sent the flood, it filled the surface of the earth with water. اللہ نے جب سیلاب کو بھیجا, طوفان کو بھیجا, تو وہ پوری زمین جو ہے اس کی سطح جو ہے وہ ڈوب چکی تھی پانی میں. But the water level receded, جیسے ہی پانی تھوڑا اترا, and they could not make use of it. اور وہ لوگ پھر بھی پانی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے. To till the land or do anything else. نہ تو کھیتی باڑی میں پانی دے سکتے تھے وہ, اور کچھ اور بھی نہیں کر سکتے تھے پانی سے کام. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ, and when the punishment struck them, اور جب ان کے اوپر عذاب آیا, they became hungry, اور ان کو بھوک لگ رہی تھی. This is when قالوا یا موسیٰ دعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. They said, O Musa, invoke your Lord for us because of his promise to you. کہ ان لوگ نے کہا او موسیٰ اپنے رب سے دعائیں مانگو کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے تم سے, if you remove the punishment from us, we indeed shall believe in you and we shall let the children of Israel go with you. تو اگر تم نے یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ invoked his Lord and he removed the affliction from them.
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے وہ مصیبت یا عذاب ہٹا دیا ان پر سے. بٹ دے ڈیڈ ناٹ کیپ دیئر پرومسز. ان لوگ نے اپنا وعدہ لیکن پورا نہیں کیا. سو اللہ سینڈ locusts that ate the trees, consumed the nails on their doors until the doors fell from their homes and residences. یعنی اللہ نے لوکس جب بھیجا تو وہ جھاڑ کے تنے کھا گئے کہ جھاڑ ہی گر جائے. پھر ان لوگوں کے دروازے پہ جو بھی کیل وغیرہ لگی ہوئی اس کو ہی کھا جاتے تھے کہ دروازہ گر گیا. سب کے گھر کے دروازے گر گئے. They again said what they said to Musa before. ان لوگوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا. And he called on his Lord and he removed the affliction. پھر انہوں نے دعا کی اپنے رب سے اور اللہ نے وہ عذاب ہٹایا. Still they did not keep their promises. And Allah sent the قمل. تو جب ان لوگوں نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا تب اللہ نے قمل بھیجا. موسیٰ علیہ السلام was commanded to go to a mound and strike it with his staff. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کسی بھی بلندی پر جیسے ٹیلے پر جاؤ اور اپنی لکڑی جو ہے اس کو وہاں مارو. So Musa went to a huge mound, struck it with his staff, and the kummal fell out of it in tremendous numbers. تو جیسے انہوں نے اپنی لکڑی ماری اور وہ اتنے سارے کیڑے نکلے اس میں سے, چاہے وہ کھٹمل تھے یا گیہوں اور اناج کو کھا جانے والے کیڑے تھے, وہ کمل. Fell out of it in tremendous numbers, بہت سارے, until they overwhelmed the houses and food reserves. کہ پورے گھروں میں بھر گئے, جتنے بھی کھانے ان لوگ کے اسٹور کرے سب پہ بھر گئے. Ultimately depriving them of sleep and rest. اور ان لوگوں کو نہ تو سونے مل رہا تھا اور نہ ہی آرام. When they suffered under this affliction, they said similar to what they said before. تو جب ان کے پر اتنا یہ عذاب آیا تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وہی کہا جو وہ کہہ رہے تھے. And Musa invoked his Lord and he removed the affliction. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب سے دعا کی اور وہ عذاب کو ہٹا دیا گیا. They did not keep their promise and Allah sent the frogs to them. تو ان لوگ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو جو مہلت دی گئی تھی اس کے بعد پھر جیسے وہ وقت وہ مہلت وہ ختم ہو گیا فکس ٹرم, اس کے بعد مینڈک آئے. And they filled the houses, foods and pots. کہ گھروں میں کھانوں میں ان کے برتن کے اندر سے مینڈک اچھل رہے تھے. One of them would not pick up a piece of clothing or uncover some food without finding frogs in it. کہ یعنی اپنے کپڑا کچھ لو, کوئی بھی چیز دو یا اپنا فوڈ کو ہٹانے جاؤ تو اس کے اندر مینڈک تو ہے ہی ہے. When this affliction became hard on them, they made similar promises. پھر ان لوگ نے پھر سے ان کے پر مصیبت بہت بھاری پڑ گئی تو ان لوگ نے پھر سے وہی کیا جو پہلے کیا تھا. ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو کہ یہ عذاب ہٹے. تو موسیٰ supplicated to his Lord. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے and Allah removed the affliction. اللہ نے پھر وہ مصیبت کو ہٹائی. They did not keep any of the promises they made. ان لوگ نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا چاہے اتنی نشانیاں ان لوگ نے دیکھ لی کھلم کھلا عذاب کی. And Allah sent the blood. پھر اللہ نے ان کے لیے خون بھیجا. And the waters of the people of Pharaoh turned to blood. ہر پانی جہاں بھی جتنا بھی پانی تھا ہر پانی خون بن گیا. Any water they collected from well, a river or a container turned to blood. چاہے وہ پانی کہیں سے بھی لے, ندی سے لے, کنویں سے لے, ان کے پاس بھرے ہوئے جو برتن تھے سب خون بن گئے تھے. فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون. But when we removed the punishment from them for a fixed term, تو جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا تھوڑے وقفے کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے ایسا, which they had to reach, behold they broke their word. تو وہ ان کو جو کرنا تھا وہ نہیں کرتے تھے, جو وعدہ کرتے تھے, اور وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.